بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور بونا بادشاہ۔ عمرو یار سیر کرتا ہوا جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ عمرو یار یہ آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ رونے کی آواز تھی تو کسی عورت کی، لیکن آواز اتنی باریک تھی کہ جیسے عورت کی بجائے کوئی گلہری چیں چیں کر رہی ہو۔ عمرو یار اس طرف کو چل پڑا جدھر سے اس نے آواز سنی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک بوڑھی سی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہی بوڑھی عورت رو رہی تھی انتہائی باریک آواز میں، اور اس بوڑھی عورت کو دیکھنے کے بعد عمرو یار کو پتا چلا کہ اس کی آواز اتنی باریک کیوں ہے۔ وہ عورت بونی تھی، بالکل چھوٹی سی، اتنی چھوٹی کہ اگر عمرو یار اسے پکڑتا تو وہ اس کے ایک ہاتھ میں پوری آ جاتی، لیکن تھی وہ پوری عورت۔ تم کیوں رو رہی ہو بوڑھی بونی؟ عمرو یار نے اس کے قریب پہنچ کر حیران ہوتے ہوئے کہا، اور بوڑھی عورت جو آنکھیں بند کیے بیٹھی رو رہی تھی عمرو یار کی آواز سنتے ہی بری طرح سے چونک پڑی۔ عمرو یار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ تم کون ہو؟ بوڑھی عورت نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کھڑے ہونے کے باوجود وہ عمرو یار کے گھٹنے کے برابر آئی تھی۔ میری بات چھوڑو، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے یہ چھوٹی سی عورت بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے ایک شخص عمرو یار کی تلاش ہے، میں اس جنگل میں راستہ بھول گئی ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ عمرو یار کہاں رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کی زبان سے عمرو یار اپنا نام سن کر بری طرح چونک پڑا۔ تم اسے کیوں تلاش کر رہی ہو اور تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ عمرو یار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام راکی ہے، میں بونوں کے ملک کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے ملک کا بادشاہ انتہائی ظالم ہے، اس نے میری بیٹی جلمی کو زبردستی اٹھا لیا ہے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ بوڑھی عورت نے کہا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بلکہ تم تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی ملکہ بن رہی ہے۔ تمہاری بیٹی بھی تو تمہاری طرح بونی ہوگی۔ عمرو یار نے کہا، اگر بادشاہ ظالم نہ ہوتا تو یقیناً میں اور میری بیٹی خوش ہوتے، لیکن بونا بادشاہ بے حد ظالم اور شفاق ہے۔ وہ ہر ماہ ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جاتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے، اور ایک ماہ بعد اسے ہلاک کر دیتا ہے، پھر نئی لڑکی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میں رو رہی ہوں کہ ظالم بادشاہ عادت کے مطابق ایک ماہ بعد میری بیٹی جلمی کو ہلاک کر دے گا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور وہ بے حد معصوم ہے۔ بوڑھی بونی عورت نے ایک بار پھر زار و قطار سے روتے ہوئے کہا، او واقعی پھر تو رونے والی بات ہے، لیکن بڑھیا اب تک تو بادشاہ تمہاری بیٹی کو ملکہ بنا چکا ہوگا۔ اب اگر بادشاہ کو مار بھی دیا جائے تو تمہاری بیٹی تو بیوہ ہو جائے گی، اور پھر اس سے شادی کون کرے گا؟ عمرو یار نے کہا، اجنبی آدمی، تمہیں بونوں کی دنیا کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے۔ بونا بادشاہ 14ویں کی رات کو میری بیٹی سے شادی کرے گا، اور ابھی 14ویں کی رات کو 4 راتیں باقی ہیں، ابھی اس نے میری بیٹی سے شادی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بادشاہ کسی لڑکی کو شادی کے لیے نامزد کر لے اور شادی سے پہلے مر جائے، وہ لڑکی ملک کی ملکہ بن جائے گی۔ اس طرح پورے ملک کی بادشاہت بھی اس کے قبضے میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی بھی کر لے گی۔ بوڑھی بونی عورت نے عمرو یار کو سمجھاتے ہوئے کہا، او تو تم چاہتی ہو کہ شادی سے پہلے بادشاہ کو مار دیا جائے تاکہ تمہاری بیٹی ملکہ بھی بن جائے اور پھر اپنی مرضی سے شادی بھی کر سکے، اور بادشاہ اسے ایک ماہ بعد ہلاک بھی نہ کر سکے۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ چونکہ خود عیار تھا اس لیے ایسی باتیں اسے جلدی سمجھ آ جاتی تھیں۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں، بڑھیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس سلسلے میں عمرو یار تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اول تو وہ بونوں کی دنیا میں جا ہی نہیں سکے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو برحال بادشاہ کے پاس تو پوری فوج ہوگی اور اسے مروا دے گا۔ عمرو یار نے کہا، میں نے سنا ہے کہ عمرو یار دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، اس نے اپنی عیاری سے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ اگر چاہے تو ضرور میری بیٹی کا کام کر سکتا ہے، اس لیے میں اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ باقی رہی بونوں کی دنیا میں جانے کی بات تو میں اسے وہاں لے جاؤں گی، میں اسے وہ خفیہ راستہ بتاؤں گی جس راستے سے وہ اس دنیا میں داخل ہو سکے گا، بس تم مجھے اس سے ملا دو۔ بوڑھی عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن بوڑھی عورت، عمرو یار کو تمہارے ساتھ جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو مفت کے کام نہیں کیا کرتا، اور تمہارے پاس اتنی دولت کہاں کہ تم اسے دولت دے کر لے جا سکو؟ عمرو یار نے کہا، وہ دراصل پہلے سب کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، میرے پاس 2 ایسے لال ہیں جن کی قیمت 7 بادشاہوں کے خزانے بھی نہیں دے سکتے۔ وہ دنیا کے سب سے قیمتی لال ہیں۔ میں ایک لال عمرو یار کو پہلے دے دوں گی، اور دوسرا اس وقت دوں گی جب وہ بونے بادشاہ کو ہلاک کر دے گا، اور اس کے بعد جب میری بیٹی ملکہ بن جائے گی تو پھر وہ اپنے ملک کا آدھا خزانہ انعام میں عمرو یار کو دے دے گی۔ بونے بادشاہ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ تمہاری ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو دکھاؤ کہاں ہے وہ لال؟ عمرو یار نے لالچ بھرے لہجے میں کہا، وہ میں صرف عمرو یار کو ہی دکھا سکتی ہوں، تمہیں نہیں۔
बूढ़ी औरत ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, देखो तुम छोटी सी हो और जंगल में अकेली हो। अगर मैं ज़बरदस्ती तुमसे दोनों लाल छीन लूं और तुम्हें मार दूं तो तुम क्या कर सकती हो? उम्र यार ने कहा, मुझे मारने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक लाल इस जंगल में एक जगह छुपा रखा है और दूसरा लाल वहाँ बोनों की दुनिया में मेरे घर में छुपा हुआ है। और सुनो, तुम जो कोई भी हो, मुझ पर रहम करो और मुझे उम्र यार से मिला दो। बूढ़ी औरत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें उम्र यार से मिला दूं तो उसे तो लाल भी मिल जाएंगे और बोने बादशाह का आधा खजाना भी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? उम्र यार ने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होते हुए कहा, अगर तुम उम्र यार से मिला दो तो तुम्हें मैं एक कीमती माला इनाम में दूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम उम्र यार को कैसे पहचानोगी? हो सकता है मैं किसी गलत आदमी को मिला दूं और वो उम्र यार बनकर तुमसे लाल हासिल कर ले और फिर तुम्हें मार डाले। उम्र यार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्र यार की एक ख़ास निशानी बताई गई है, एक ऐसी निशानी जो किसी और आदमी में नहीं है। मैं पहले वो निशानी देखूंगी फिर उसे लाल दूंगी। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अच्छा ऐसी कौन सी निशानी है, कुछ बताओ तो सही। उम्र यार ने चौंकते हुए कहा, पहले तुम वादा करो कि मुझे उम्र यार से मिला दोगे, फिर मैं निशानी भी बता दूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं एक ही सूरत में वादा करता हूँ कि तुम भी वादा करो कि मुझे वो कीमती माला दोगी। उम्र यार ने भी जवाब में वादा लेना चाहा। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे उम्र यार से मिला दो तो मैं तुम्हें अभी कीमती माला इनाम में दूंगी। बूढ़ी औरत ने फौरन ही वादा करते हुए कहा, तो फिर मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें अभी उम्र यार से मिला दूँ। तुम वो निशानी बताओ। उम्र यार ने कहा, इसकी ख़ास निशानी ये है कि इसके गंजे सर के ऐन दरमियान में कुदरती तौर पर चांद का निशान है, चांद जैसा निशान, बस यही इसकी ख़ास निशानी है। बूढ़ी औरत ने कहा और उम्र यार ये निशानी सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वाकई इसके सर पर बचपन से ही चांद का निशान था। लेकिन इस निशानी का तो किसी को पता ही न था, क्योंकि वो कभी सर से पगड़ी न उतारता था। फिर इस बूढ़ी औरत को इस निशानी का कैसे इल्म हो गया? कमाल है बूढ़ी औरत, तुम्हें इस निशानी का कैसे पता चला? किसने बताई तुम्हें ये निशानी? उमरो यार ने हैरान होकर पूछा। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हैं, बोना बुजुर्ग, वो एक गार में रहते हैं और किसी से नहीं मिलते, लेकिन वो दूर से हमारे रिश्तेदार लगते हैं। जब मेरी बेटी को बादशाह के सिपाही पकड़ कर ले गए तो मैं रोती पीटती इसके पास गई। इसने मुझे कहा कि किसी तरह मैं उम्र यार को तलाश करके इस काम पर आमादा करूं। वो दुनिया का सबसे बड़ा यार है, वो ज़रूर इस जालिम बादशाह का खात्मा कर देगा। उन्होंने मुझे बताया कि वो इंतहाई लालची आदमी है, बगैर दौलत वो किसी का काम नहीं करता। ये निशानी भी उन्होंने ही बताई थी। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अच्छा फिर लाओ वो कीमती माला, उम्रो यार तुम्हारे सामने खड़ा है। उम्रो यार ने मुस्कुराते हुए कहा, तथा तुम उम्रो यार हो? क्या वाकई? वो निशानी दिखाओ, इस तरह मैं कैसे यकीन कर लूं? बूढ़ी औरत ने हैरत से उछलते हुए कहा, लो देखो। उम्र यार ने मुस्कुराकर अपनी पगड़ी उतारी और फिर एक हाथ से इस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने सर से ऊंचा कर दिया, ताकि वो आसानी से इसके सर पर मौजूद चांद का निशान देख ले। वरना इस बौनी औरत को अपनी खोपड़ी दिखाने के लिए उम्र यार को ज़मीन तक झुकना पड़ता। हाँ वाकई तुम उम्र यार हो, ये निशानी तुम में वाकई मौजूद है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर पहले बता देता तो तुमसे वो कीमती माला कैसे हासिल करता? उम्र यार ने हंसते हुए कहा, और बूढ़ी औरत भी इसकी अयारी पर हंस पड़ी। तुम वाकई लालची हो और अयार भी। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुमसे मुलाकात हो गई। बूढ़ी औरत ने सर हिलाते हुए कहा। इसने जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी माला निकाली जिसमें वाकई इंतहाई कीमती जवाहरात मौजूद थे। उम्र यार ने जल्दी से इसके हाथ से माला ली और फिर उसे अपनी जंबील में डाल लिया। अब निकालो वो लाल कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उम्र यार ने माला जंबील में डालते हुए कहा, क्या वाकई तुम इस मोने बादशाह का खात्मा कर दोगे? उसके पास बहुत सी फौज है और वो बेहद जालिम और शफाक है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम फिक्र ना करो बूढ़ी बोनी, बस सिर्फ मुझे उस तक पहुंचा दो। मैंने बड़े बड़े जादूगरों का अपनी अयारी से खात्मा कर दिया है। ये बोना बादशाह भला क्या हैसियत रखता है? उम्र यार ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, शुक्रिया उम्र यार, बेहद शुक्रिया। ये लो लाल। बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा और फिर उसने जेब से एक बड़ा सा लाल निकाल कर उम्र यार की तरफ बढ़ा दिया। लाल इतना बड़ा और कीमती था कि उम्र यार की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसने झपट कर वो लाल बूढ़ी औरत के हाथ से ले लिया और उसे चंद लम्हे गौर से देखने के बाद जल्दी से अपनी जंबील में डाल लिया। इसका मतलब है कि दूसरा लाल भी तुम्हारे पास ही होगा। तुमने पहले मुझे चक्कर दिया था कि मैंने लाल जंगल में छुपा रखा है। उम्र यार ने कहा, तुम बेशक मेरी तलाशी ले लो, दूसरा लाल मेरे पास नहीं है। और तुम खुद सोचो उम्र यार, अगर मैं किसी अजनबी को बता देती कि लाल मेरे पास है तो इस कीमती लाल के लिए वो मेरा गला ना गूंद देता, इसलिए मुझे बहाना करना पड़ा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और उम्र यार ने सर हिला दिया।
اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے اس بادشاہ کے پاس لے چلو۔ عمر یار نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن بونی ہونے کی وجہ سے اس کے قدم بہت چھوٹے تھے۔ کتنی دور ہے تمہارا ملک؟ عمر یار نے پوچھا۔ اس جنگل کے ختم ہونے کے بعد ایک پہاڑی آتی ہے، اس پہاڑی سے ہمارے ملک کا راستہ جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ تو پھر میں تمہیں ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں، تم مجھے راستہ بتاتی جاؤ، ورنہ جس طرح تم چل رہی ہو تم تو جنگل سے نکلتے نکلتے 2 دن لگا دو گی۔ عمر یار نے کہا، اور پھر اس نے بوڑھی عورت کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف کو چل پڑا جدھر بوڑھی عورت نے اشارہ کیا تھا۔ تقریباً 1 پہر چلنے کے بعد جنگل ختم ہوا تو سامنے کچھ فاصلے پر ایک خشک پہاڑی نظر آنے لگی۔ اس پہاڑی میں وہ راستہ ہے، بوڑھی عورت نے، جو عمر یار کے کندھے پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا، اور عمر یار نے اپنے قدم اس پہاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ پہاڑی پر پہنچ کر بوڑھی عورت اسے مختلف چٹانوں پر سے چلاتی ہوئی ایک غار کی طرف لے گئی۔ یہ ایک خاصی بڑی غار تھی۔ عمر یار بوڑھی عورت کے کہنے پر اس غار میں داخل ہو گیا، لیکن غار تھوڑی دور جا کر بند ہو گئی۔ یہ تو بند ہو گئی، عمر یار نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں بظاہر ہے یہ بند ہے، لیکن اس کی جڑ میں اگر تم پیر مارو گے تو یہ دیوار ہٹ جائے گی اور دوسری طرف سے بونوں کا ملک شروع ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، مجھے یہیں اتار دو اور خود اکیلے اندر جاؤ۔ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ ساری بات سمجھ جائے گا اور مجھے اور میری بیٹی دونوں کو فوراً ہلاک کر دے گا۔ تم کوئی اور بہانہ کر لینا، ہمارا نام نہ آئے۔ بوڑھی عورت نے اسے سمجھایا تو عمر یار نے سر ہلا دیا۔ وہ بوڑھی عورت کی بات سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس نے بوڑھی عورت کو کاندھے سے اتار کر ایک طرف کھڑا کیا اور پھر اس نے دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دیوار غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک بہت بڑا میدان نظر آ رہا تھا جس کے چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، ایک طرف انتہائی گھنا جنگل تھا۔ عمر یار اس خلا میں سے نکل کر جیسے ہی دوسری طرف گیا، اس کی پشت پر دیوار برابر ہو گئی۔ اب وہ اس میدان میں کھڑا تھا، اسے کہیں بھی بونوں کی بستیاں، بونے بادشاہ کا محل نظر نہ آ رہا تھا۔ البتہ ایک طرف پہاڑ پر موجود درختوں کے پیچھے اسے کسی مکان کی جھلک سی ضرور نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ عمر یار اس طرف چل پڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے پہاڑی ڈھلان پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بنا ہوا تھا، جس کے گرد تلواریں اٹھائے اور سرخ پگڑیاں باندھے بونے سپاہی بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ عمر یار سمجھ گیا کہ یقیناً یہی شاہی محل ہوگا اور بوڑھی عورت کی بیٹی اس محل میں موجود ہوگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے آڑ سے نکلا، محل کے گرد پہرا دینے والے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا۔ پہلے تھوڑی دیر تک وہ حیرت سے بت بنے عمر یار کو دیکھتے رہے۔ شاید انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے لمبے چوڑے قد کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ سب چیختے ہوئے تلواریں نکال کر عمر یار کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی تلواریں مار مار کر عمر یار کا خاتمہ کر دیں گے۔ ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، میں تمہارے بادشاہ کا مہمان ہوں۔ عمر یار نے انہیں اسی طرح اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب سپاہی اس کی گرجدار آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور عمر یار کے قریب آ کر رک گیا۔ کون ہو تم، اور ہماری دنیا میں تمہیں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارے بادشاہ کی اجازت سے بغیر داخل ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ اس بونے نے اپنی طرف سے زور سے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمر یار کو اس کی آواز ایسے سنائی دی جیسے کوئی گلہری چیں چیں کر رہی ہو۔ میرا نام عمرو ہے اور میں تمہاری دنیا کی سیر کرنے اور تمہارے بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے بادشاہ کے لیے ایک انتہائی قیمتی تحفہ موجود ہے۔ عمر یار نے جواب دیا۔ گو اس نے اپنی طرف سے آہستہ سے بات کی تھی، لیکن اس بونے کے لیے اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ بے اختیار اپنے دونوں کانوں کو دباتے کئی قدم پیچھے لڑکھڑاتا ہوا ہٹ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، ہم بادشاہ سلامت کو اطلاع کرتے ہیں، بونے نے دور سے ہی چیں چیں کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ آہستہ سے کہا، اور پھر وہ سپاہی دوڑتا ہوا واپس محل کی دروازے کی طرف چلا گیا۔ محل گو خاصا بڑا تھا، لیکن تھا وہ بونوں کا ہی محل، اسی لیے وہ اتنا بڑا برحال نہ تھا کہ عمر یار اس میں داخل ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد محل کا دروازہ کھلا اور ایک اور بونا باہر آ گیا جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی تھیں۔ اس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا اور سر پر شاہی تاج تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 درباری بھی تھے جو بڑے مؤدبانہ انداز میں پیدل چل رہے تھے۔ عمر یار سمجھ گیا کہ یہی وہ ظالم بادشاہ ہے جس کو ہلاک کرنے کے لیے وہ آیا ہے۔ بادشاہ پہلے تو حیرت سے عمر یار کو دیکھتا رہا، پھر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا عمر یار کے پاس پہنچ گیا۔ عمر یار نے جھک کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ظاہر ہے اتنا لمبا چوڑا آدمی اسے سلام کر رہا تھا۔ کون ہو تم، اور ہمارے ملک میں تم نے آنے کی کیسے جرت کی؟ بادشاہ نے اپنی طرف سے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا، لیکن عمر یار کے کانوں میں اس کی آواز ایسے پہنچی
جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بول رہا ہو۔ بادشاہ سلامت، میرا نام عمرو ہے، میں ایک تاجر ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ بے حد رحم دل، سخی اور نیک بادشاہ ہیں اور ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو آپ کو قیمتی تحفہ دیں، اس لیے میں سیر کرنے یہاں آ گیا ہوں اور میرے پاس آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ عمرو یار نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے عمرو، کہ ہم انتہائی رحم دل، سخی اور نیک بادشاہ ہیں، اور واقعی ہم اس آدمی کی قدر کرتے ہیں جو ہمیں تحفہ دے۔ بولو کون سا تحفہ لے کر آئے ہو ہمارے لیے؟ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو یار نے زنبیر میں ہاتھ ڈال کر ایک 6 کونوں والا ہیرا نکالا۔ یہ 6 کونوں والا ہیرا دنیا کا نایاب ترین ہیرا تھا اور عمرو یار اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ آخر کار اس نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دینا ہے اور آدھے خزانے کے ساتھ ساتھ یہ ہیرا بھی واپس آ جائے گا۔ اس لیے اس نے یہ 6 کونوں والا ہیرا نکال کر بڑے ادب سے بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ او، 6 کونوں والا ہیرا! واہ واہ، یہ تو دنیا کا نایاب ترین ہیرا ہے۔ میں تو بڑی مدت سے اس ہیرے کی تلاش میں تھا۔ شکریہ اجنبی، ہم تمہارا یہ تحفہ قبول کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جب تک چاہو ہمارے ملک میں مہمان کے طور پر رہ سکتے ہو، یہاں کی سیر کر سکتے ہو، اور جب تمہارا دل بھر جائے تو تم واپس بھی جا سکتے ہو۔ بونے بادشاہ نے گھوڑے کی پشت پر ہی خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا۔ بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، آپ واقعی بے حد رحم دل اور نیک بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ سلامت، میں رہوں گا کہاں؟ یہاں میرے قد و قامت جیسا کوئی مکان ہے، اور یہ بھی بادشاہ سلامت کہ میں آپ کے خوبصورت محل کی سیر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا محل دنیا کا خوبصورت ترین محل ہے۔ عمرو یار نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، دیکھو ہمارے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، البتہ ہمارے محل کے قریب ہی ایک بڑی سی غار ہے، تم وہیں رہ سکتے ہو، اور جہاں تک ہمارا محل دیکھنے کا تعلق ہے، تم اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، البتہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے باہر سے دیکھ سکتے ہو۔ بادشاہ نے 6 کونوں والے ہیرے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، لیکن آپ مجھے محل کے اندر رہنے والوں سے تو ملا سکتے ہو؟ عمرو یار نے بڑی چلاکی سے کہا۔ وہ دراصل بادشاہ کو ہلاک کرنے سے پہلے بڑھیا کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس سے وعدہ لے سکے، بادشاہ کے مرنے کے بعد وعدہ خزانہ بھی اسے دے گی اور یہ 6 کونوں والا ہیرا بھی اسے واپس دے دے گی۔ محل کے اندر ہمارے غلام اور کنیزیں ہیں، البتہ ہماری نہیں ہونے والی بیوی بھی رہ رہی ہے، اس کا نام جلمی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، ہم اس سے تمہیں ملا سکتے ہیں، ہم اسے تمہارے پاس آنے کا حکم دیں گے، بادشاہ نے کہا، اور عمرو یار کی باتیں کھل گئیں۔ اس کا مقصد خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ ہمارے سپاہی تمہیں غار میں لے جائیں گے، اور ایک بات اور سن لو، ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ شام ہونے کے بعد کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، ورنہ ہم اسے قانون کے مطابق قتل کر دیتے ہیں۔ تم چونکہ اجنبی ہو اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا، غار کا دروازہ نہیں ہے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں قانون کے مطابق قتل کرنا پڑے، اس لیے رات کو میرے سپاہی تمہیں باندھ دیں گے اور صبح ہوتے ہی تمہیں کھول دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، باندھ دیا جائے گا؟ بادشاہ سامنے، یہ تو ظلم ہے، آپ زیادہ سے زیادہ غار کے دروازے پر پہرا لگا دیجئے۔ عمرو یار نے اس نئے قانون پر پریشان ہوتے ہوئے کہا، جب ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ رات کو کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر سپاہی کیسے پہرا دے سکتے ہیں؟ تم فکر نہ کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں کھول دیا جائے گا، بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑا موڑ کر واپس محل کی طرف چلا گیا۔ چونکہ شام ہونے کے قریب تھی اس لیے بادشاہ کے سپاہی عمرو یار کو ایک بڑی سی غار میں لے آئے۔ یہ غار خاصی بڑی اور کھلی تھی، اس کا دہانہ بھی بہت بڑا تھا اور ایک طرف سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بڑا سا خلا بن گیا تھا۔ عمرو یار غار میں آ کر بیٹھ گیا، سپاہیوں نے جلدی سے غار کی صفائی کر دی اور پھر شاہی محل سے عمرو یار کے لیے کھانا لایا گیا۔ بے شمار سپاہی کھانے کا سامان اٹھا کر لے آئے اور عمرو یار نے دل بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد پانی پی کر وہ غار میں زمین پر ہی لیٹ گیا۔ سپاہی بے شمار رسیاں لے کر آئے اور انہوں نے عمرو یار کے جسم کے گرد گونٹھے گاڑ کر مضبوطی سے رسیوں سے عمرو یار کو ان کھونٹوں سے باندھ دیا اور پھر وہ سب چلے گئے۔ عمرو یار خاموشی سے لیٹ گیا، کیونکہ بہرحال یہ اس ملک کا قانون تھا، اسے یقین تھا کہ وہ صبح اس بوڑھی عورت کی بیٹی سے مل کر اس سے وعدہ لے گا اور پھر اسے کسی بہانے اس بادشاہ کو غار میں بلا کر ایک لمحے میں پکڑ کر ہلاک کر دے گا۔ اسے یہ مہم بے حد آسان لگ رہی تھی، بلیک بونے کو پکڑنے اور مارنے میں کتنی دیر لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمرو کو نیند آ گئی اور اس کے خراٹے غار میں گونجنے لگے۔ پھر چیں چیں کی نسوانی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ صبح ہو چکی تھی اور سورج کی روشنی دہانے سے پوری غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو یار چونکہ تھکا ہوا تھا اس لیے وہ گہری نیند سوتا رہا، چونکہ وہ بندھا ہوا تھا اسی لیے وہ اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے سر موڑ کر اس آواز کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مگر انتہائی خوبصورت لڑکی کو اپنے سر کے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا اور بالوں میں پھول گندے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ عمرو یار نے آہستہ سے پوچھا تو وہ لڑکی جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔
میرا نام جلمی ہے، میں بادشاہ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ مجھے بادشاہ نے حکم دیا کہ تم سے آ کر مل جاؤں۔ تم کتنے لمبے چوڑے اور بڑے ہو؟ جلمی کی باریک سی آواز سنائی دی۔ تم اس بوڑھی عورت راکی کی بیٹی ہو؟ عمر یار نے کہا، ہاں ہاں، میں راکی کی بیٹی ہوں۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ جلمی نے اسی طرح باریک سی آواز میں کہا۔ اس کی آواز اتنی باریک تھی کہ عمر یار اس کا جواب پوری طرح نہ سن سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلمی کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور اسے اٹھا کر اونچی کر دیا تاکہ وہ اس کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے مجھے چھوڑو، جلمی نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبر کرو، میں تمہیں کھا تو نہیں رہا، میں تو تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرا نام عمر یار ہے، مجھے تمہاری ماں بلا کر لائی ہے کیونکہ بادشاہ زبردستی تم سے شادی کر رہا ہے اور شادی کے 1 ماہ بعد وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے تمہاری ماں نے کہا ہے کہ اگر شادی سے پہلے میں بونے بادشاہ کو ہلاک کر دوں تو تم ملکہ بن جاؤ گی اور پھر تم مجھے بادشاہ کا آدھا خزانہ انعام میں دو گی اور تمہاری بڑی ماں مجھے انعام میں 1 لال دے گی۔ عمر یار نے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہوئے کہا تاکہ جلمی اسے آسانی سے سن لے۔ اوہ، تو تم ہو عمر یار؟ اوہ، مجھے بڑی خوشی ہے۔ اگر تم اس ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دو تو واقعی میں تمہیں آدھا خزانہ دے دوں گی۔ جلمی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، ایک وعدہ اور کرو، اس خزانے کے ساتھ ساتھ تم مجھے وہ 6 کونوں والا ہیرا بھی واپس دو گی جو میں نے کل شام تحفے کے طور پر بادشاہ کو دیا تھا۔ عمر یار نے کہا، اوہ، تو وہ ہیرا تم نے بادشاہ کو دیا ہے؟ بادشاہ اس ہیرے کو پا کر بے حد خوش تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ ہیرا بھی تمہیں واپس مل جائے گا، لیکن تم بادشاہ کو ہلاک کیسے کرو گے؟ شادی ہونے میں اب صرف 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اگر شادی کے بعد تم نے بادشاہ کو ہلاک کیا تو پھر رواج کے مطابق میں اس کی بیوہ کہلاؤں گی اور مجھے بھی بادشاہ کے ساتھ ہی مار دیا جائے گا۔ جلمی نے پریشان انداز میں کہا، اس بونے کو مارنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ میں ابھی اسے بلا کر پکڑ لوں گا اور اس کی گردن مروڑ دوں گا، بس وہ مر جائے گا۔ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ارے تو تمہیں میری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ بونا بادشاہ کو کیسے مارا جاتا ہے؟ اور سنو عمر یار، بونوں میں سے جو بادشاہ بنتا ہے وہ جادوگروں کی طرح اپنی روح کو کسی جگہ چھپا کر رکھتا ہے اور جب تک اس روح کو نہ مارا جائے بونا بادشاہ نہیں مر سکتا۔ جلمی نے کہا، او، یہ کیا چکر ہے؟ ارے واقعی مجھے تو اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر جلدی بتاؤ کہ اس بونے بادشاہ کی روح کہاں چھپی ہوئی ہے؟ عمر یار نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک نئی بات تھی جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بس گردن مڑوڑ کر بادشاہ کو مار ڈالے گا۔ اس بونے بادشاہ کی روح ایک سنہرے رنگ کی چڑیا میں ہے اور یہ چڑیا ایک پنجرے میں بند ہے اور اسے بادشاہ نے کہاں چھپا رکھا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور سنو، سپاہیوں کا شور سنائی دے رہا ہے، تم مجھے فوراً چھوڑ دو ورنہ بادشاہ تمہیں مار ڈالے گا۔ جلمی نے کہا، اس کی کیا جرت کہ مجھے مارے؟ تم مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ پنجرا موجود ہے۔ عمر یار نے کہا، مجھے نہیں معلوم اور یقین کرو کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف بادشاہ ہی وہ جگہ جانتا ہے۔ جلمی نے عمر یار کے ہاتھ میں کسمساتے ہوئے کہا، اس نے یہ پنجرا اپنے محل کے کسی تہ خانے میں تو نہیں چھپا رکھا؟ عمر یار نے پوچھا۔ نہیں، قانون کے مطابق اسے یہ پنجرا محل سے باہر چھپانا ہوتا ہے، جلمی نے جواب دیا۔ اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ گھوڑے پر سوار غار کے اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے بے شمار سپاہی تلواریں اٹھائے شور مچاتے عمر یار کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ پوری فوج کی فوج تھی۔ تم نے یہ جرت کیسے کی کہ ہماری ہونے والی بیوی کو ہاتھ لگا سکو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ موت ہے؟ بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جلمی ابھی تک عمر یار کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک نئی افتاد تھی۔ اسی لمحے سپاہی بھی تلواریں اٹھائے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ عمر یار نے جلدی سے جلمی کو چھوڑ دیا۔ ارے میں تو اس سے باتیں کر رہا تھا، عمر یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ بددستور رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور سپاہی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ پیچھے غار کے دہانے اور ٹوٹی ہوئی دیوار سے بھی سینکڑوں سپاہی آتے نظر آ رہے تھے۔ مار ڈالو اسے، مار ڈالو، اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے 2 سپاہیوں نے عمر یار پر تلواروں کے وار کر دیے، لیکن عمر یار نے جلدی سے اپنے جسم کو پوری قوت سے حرکت دی اور اس کے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں نہ صرف کچے داغوں کی طرح ٹوٹتی چلی گئیں بلکہ اس کا ہاتھ لگنے سے وہ دونوں سپاہی بھی تلواروں سمیت اڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں پر جا گرے۔ عمر یار اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن آنے والی فوج اس قدر زیادہ کہ وہ کس کس سے لڑتا۔ چنانچہ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اپنے اوپر اوڑھ لی۔ ارے یہ کہاں غائب ہو گیا؟ بادشاہ اور سپاہیوں نے بیک وقت چیختے ہوئے کہا۔ عمر یار کو بادشاہ پر بے حد غصہ تھا، اسی لیے اس نے ہاتھ بڑھایا اور گھوڑے پر بیٹھے بادشاہ کو گردن سے پکڑنا چاہا، لیکن اس لمحے بادشاہ گھوڑا دوڑاتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا اور عمر یار کا وار خالی ہو گیا۔ غار کے دہانے کی طرف چونکہ سپاہی بھرے ہوئے تھے اس لیے عمر یار اس طرف نہ جا سکا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ان دہانوں پر پہرا دو، میں ککوش کو بلا لاؤں، وہ بتائے گا کہ یہ اجنبی کہاں چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے کہا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔
بے شمار سپاہی تلواریں سونتے غار کے دہانے اور ٹوٹی ہوئی جگہ پر جم گئے۔ جلمی بھی بادشاہ کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ عمرو یار اب کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے اس جگہ کو کیسے تلاش کرے جہاں بادشاہ نے سنہری چڑیا والا پنجرا چھپایا ہوا ہے، جبکہ بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز دوبارہ سنائی دی اور پھر دو گھوڑے اندر داخل ہوئے۔ ایک پر بادشاہ اور دوسرے پر ایک بہت بڑا بونا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑے غار کے دہانے کے اندر آ کر رک گئے۔ بتاؤ کاکوش، وہ اجنبی اچانک کہاں غائب ہو گیا اور کیسے؟ بادشاہ نے بڑے کڑکدار لہجے میں دوسرے گھوڑے پر سوار بوڑھے بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ سلامت، میرا علم بتا رہا ہے کہ وہ اجنبی اسی غار میں ہے۔ اس نے کوئی ایسی چادر اوڑھ رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ چونکہ گھوڑے پر سوار تھے اس لیے ان کی آوازیں عمرو یار کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ عمرو یار نے اس دوران آہستہ سے آگے بڑھا اور وہ ارد گرد پھیلے ہوئے سپاہیوں سے بچ کر آگے بڑھ رہا تھا تاکہ کسی سے وہ ٹکرا نہ سکے، اور پھر کاکوش کے گھوڑے کے قریب پہنچتے ہی اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور بوڑھے کاکوش کو جھپٹ کر اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھا کاکوش اس کے ہاتھ میں دبا ہوا بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ ارے کاکوش کہاں گیا؟ ارے کاکوش کہاں گیا؟ بادشاہ نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو کوئی بلا ہے بادشاہ سلامت، جس نے ہمارے بڑے جادوگر کو غائب کر دیا ہے، ایک سپاہی نے بھی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر سب سپاہی خوف سے چیختے ہوئے غار کے باہر دوڑ پڑے۔ بادشاہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا اور اس طرح غار خالی ہو گیا۔ بوڑھا کاکوش ابھی تک چیخ رہا تھا، لیکن عمرو یار اسے اسی طرح ہاتھ میں جکڑے ہوئے تیزی سے غار سے باہر نکلا اور پھر جنگل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ باہر کوئی سپاہی بھی نظر نہ آ رہا تھا، وہ سب شاید خوف کے مارے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ عمرو یار اسی طرح چادر سلیمانی اوڑے دوڑتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ کاکوش اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ابھی تک پھڑک اور چیخ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر عمرو یار زمین پر نہ رکا، بلکہ جلدی سے ایک بڑے سے درخت کے اوپر چڑھ گیا تاکہ اگر بونے اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تو وہ آسانی سے اسے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ وہاں ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر عمرو یار نے اپنی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور پھر وہ کاکوش کی طرف متوجہ ہوا جس کا جسم عمرو یار کے پنجے میں تھا۔ کاکوش کے چہرے پر شدید خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اب بتاؤ کاکوش، کیا تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ عمرو یار نے اس کے جسم کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا لہجہ جان بوجھ کر بڑا بھیانک سا بنا لیا تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، کاکوش نے فوراً جواب دیا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر جلدی سے بتاؤ کہ بونے بادشاہ کی روح جس چڑیا میں ہے اس کا پنجرا کہاں موجود ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ تو تم بونے بادشاہ کو مارنا چاہتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے پورا تعاون کروں گا، کیونکہ بونا بادشاہ بے حد ظالم اور شفاق ہے اور بونوں کی دنیا کا ہر شخص اس سے بے حد پریشان ہے، کاکوش نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو یار بے حد خوش ہوا۔ واہ، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، تم فکر نہ کرو، بادشاہ کے مرنے کے بعد میں تمہیں وزیر اعظم بنوا دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ عمرو یار نے کہا، پہلے میرے جسم سے اپنی گرفت ڈھیلی کرو، میرا تو سانس بند ہو رہا ہے۔ کاکوش نے اپنی چھوٹی سی داڑھی ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں چھوڑ ہی دوں گا، پہلے تو تم میرے ساتھ مکمل تعاون کا ثبوت دو اور مجھے سچ سچ بتاؤ، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے پاس ایک ایسا خفیہ علم ہے جس سے مجھے تمہارے سچ جھوٹ کا فوراً پتہ چل جائے گا، اسی لیے اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ عمرو یار نے کہا، تو سنو، بونے بادشاہ کی روح والی چڑیا کا پنجرا کالے پہاڑ کے نیچے ایک خفیہ کمرے میں ہے۔ یہ کالا پہاڑ جہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑ میں بے شمار قسم کی بلائیں رہتی ہیں جن سے انسان تو کجا بڑے بڑے دیو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کاکوش نے کہا، تو پھر بونا بادشاہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ چونکہ اپنی روح رکھنے گیا تھا اسی لیے ان بلاؤں نے اسے وہاں روح رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ کاکوش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ان بلاؤں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر اس کمرے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ ایک طریقہ ہے کہ اس کالے پہاڑ کے اندر ایک سفید رنگ کی چٹان ہے، اسے چھپانے کے لیے اس پر کالا رنگ لگا دیا گیا ہے، اگر کوئی اس چٹان کو ڈھونڈ لے تو پھر اس پر خون کے چھینکے کا چھڑکاؤ کیا جائے تو چٹان پھٹ جاتی ہے اور کمرے کا راستہ آ جاتا ہے۔ کاکوش نے جواب دیا، اور یہ چڑیا والا پنجرا کیسے کھولا جاتا ہے؟ اس کے متعلق بھی تو بتاؤ، عمرو یار نے پوچھا۔ وہ چونکہ ایسے ہزاروں کام کر چکا تھا اس لیے وہ ایک ایک چیز کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ او، تو تم واقع بے حد ہوشیار ہو، جب کوئی شخص اس کمرے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے چڑیوں کی بولی میں پنجرے کے اندر موجود چڑیا سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا ایک پر اسے تحفے کے طور پر دے۔ چڑیا اپنا پر اپنی چونچ سے نوچ کر پنجرے سے باہر پھینک دیتی ہے، اس پر کو جب پنجرے پر مارا جائے تو پنجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے، کاکوش نے جواب دیا۔ لیکن اگر چڑیا پر دینے سے انکار کر دے تو؟ عمرو یار نے کہا، اگر چڑیوں کی بولی میں مانگا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتی، کاکوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ اس کالے پہاڑ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جلد سے جلد اور فوراً،
عمر یار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، اس کے متعلق میں کیا بتا سکتا ہوں؟ یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے۔ ویسے یہ کالا پہاڑ اس قدر فاصلے پر ہے کہ اگر ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر بھی مسلسل دن رات سفر کرے تو وہ 1 سال میں اس کالے پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے، کاکوش نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، عمر یار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تو کاکوش بھدک کر اس کے ہاتھ سے نکلا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے مختلف شاخوں پر سے پھدکتا ہوا نیچے زمین پر پہنچ گیا۔ عمر یار خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ بوڑھا بونا چاہے کچھ بھی کرے وہ عمر یار جیسے رحیم شہیم شخص پر قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن کاکوش نے نیچے جاتے ہی اپنا پیر زور زمین سے مارا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے عمر یار کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے لمحے عمر یار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور جیسے کسی نے اسے اٹھا کر نیچے پٹاخ دیا ہو۔ اس طرح عمر یار درخت سے نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ اتنی بلندی سے اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے نیچے گرتے ہی کاکوش جادوگر نے جلدی جلدی دونوں ہاتھ اس کی طرف جھٹکنے شروع کر دیے اور دوسرے لمحے عمر یار کے جسم کے گرد ایک مضبوط جال نمودار ہوا۔ عمر یار اس جال میں اس بری طرح سے پھنس گیا کہ وہ ہاتھ پیر ہلانے سے بھی معذور ہو گیا۔ اس نے کوشش کی لیکن بے سود۔ جال کی گرفت بے حد سخت تھی۔ ہا ہا ہا، تم ہمارے بادشاہ کو مارنے آئے تھے؟ اب میں دیکھوں گا کہ تم کیسے زندہ بچتے ہو۔ میں ابھی بادشاہ اور فوج کو بلا کر لاتا ہوں، ابھی تمہارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں بونوں کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، کاکوش نے کہا۔ کاکوش، پہلے مجھے پتہ لگ جاتا کہ تم جادوگر ہو تو میں تمہاری بوٹیاں علیحدہ کر دیتا، عمر یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے شاید ذہن میں بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ بونوں میں بھی اس قدر طاقتور جادوگر ہو سکتے ہیں۔ ابھی تم اپنی خیر مناؤ، ابھی تو تمہاری بوٹیاں علیحدہ ہوں گی جب ہزاروں لاکھوں بونوں کی تلواریں تمہارے جسم کو کاٹیں گی، کاکوش جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ عمر یار نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو جائے اور وہ اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال سکے، لیکن جال کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکتا تھا۔ اب تو عمر یار کو اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ جب لاکھوں بونے تلواریں لیے اس پر ٹوٹ پڑیں گے تو اس کے جسم کی ایک بوٹی بھی سلامت نہ رہے گی، لیکن وہ کیا کرتا؟ بری طرح پھنس گیا تھا۔ عمر یار، میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں، اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی اور عمر یار نے چونک کر دیکھا تو اس نے ایک درخت کی اوٹ سے اس بڑی بونی عورت راکی کو اپنی طرف آتے دیکھا جو اسے یہاں بلا کر لائی تھی اور جس کی بیٹی جلمی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی پتوں والی شاخ تھی، ایسے پتے جیسے گلہری کی دم ہو۔ او راکی، تم میری کس طرح مدد کر سکتی ہو؟ یہ تو جادو کا جال ہے، اور تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عمر یار نے حیران ہو کر کہا۔ میرے ہاتھ میں جس درخت کی شاخ ہے یہ کاکوش جادوگر کے جادو کا توڑ ہے۔ کاکوش جادوگر بونے بادشاہ کا خاص بادشاہ ہے اور اس کے ظلم میں اس کا شریک ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کاکوش جادوگر سمیت غار سے غائب ہو گئے ہو تو میں ساری بات سمجھ گئی۔ اب تم اسے لے کر لا محالہ اسی جنگل میں آ چھپو گے، اور کاکوش جادوگر بڑا عیار ہے، اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے جادو کی مدد سے تمہیں بے بس کر دیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے فوراً اس درخت کی شاخ لی اور یہاں آ گئی، تو پھر جلدی سے اس جال کو ختم کر دو، کہیں بونوں کی فوج نہ آ جائے، عمر یار نے بے چینی سے کہا، اور بوڑھی راکھی نے جلدی سے اس شاخ کو جال پر مارنا شروع کر دیا۔ 2-4 ضربیں لگتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا اور جال غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمر یار آزاد ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، تمہارا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، عمر یار نے کہا۔ میں اب جاتی ہوں، اگر کاکوش جادوگر یا بونے بادشاہ کو میرا پتہ چل گیا تو وہ مجھے پھانسی لگا دے گا، باقی تم عیار ہو، انہیں خود ہی سنبھال لو، بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے عمر یار کو دور سے ہزاروں لاکھوں بونوں کے دوڑنے اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ بونوں کی فوج اسے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، لیکن وہ اب آزاد تھا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری چپلیں نکالیں اور انہیں پیروں میں پہن کر کہنے لگا، سنہری چپلوں، مجھے جلد از جلد کالے پہاڑ تک پہنچا دو۔ عمر یار نے جیسے ہی پیروں میں پہنی ہوئی چپلوں کو حکم دیا، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے اس کا جسم کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے شمال کی طرف اڑتا گیا۔ اس کے اڑنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ آنکھیں بھی نہ کھول سکتا تھا۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل اڑا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اڑنے کے بعد اس کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہو گئی اور وہ پھر نیچے کی طرف اترنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے پیر زمین سے ٹکرا گئے اور اس کا جسم رک گیا۔ عمر یار نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھولتے ہی اسے سامنے ایک ہیبت ناک قسم کا پہاڑ نظر آنے لگا۔ یہ سارا پہاڑ کالے رنگ کا تھا، اس پر کوئی درخت وغیرہ نہ تھا۔ عمر یار سمجھ گیا کہ سنہری چپلوں نے اسے کالے پہاڑ تک پہنچا دیا ہے، اس لیے جلدی سے چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالی اور اپنے عام جوتے زنبیل سے نکال کر پیروں میں پہن لیے۔
اب مسئلہ تھا ان پہاڑوں پر موجود بلاؤں سے نپٹنا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ بلائیں۔ اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھی اور پھر وہ تیزی سے پہاڑ کی طرف چلنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ سلیمانی چادر کی وجہ سے وہ ان بلاؤں کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے وہ آسانی سے ان سے بچ کر آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس پہاڑ پر پہنچا، اچانک ایک کڑکدار آواز سنائی دی اور عمرو یار نے دیکھا کہ ایک ہیبت ناک بلا، جس کا منہ مگرمچھ جیسا تھا اور باقی جسم ہاتھی جیسا، پہاڑ کی ایک چٹان پر سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس بلا کے منہ سے خوفناک چنگاڑیں نکل رہی تھیں اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے مگرمچھ جیسے منہ سے لمبے لمبے خوفناک دانت نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ جس انداز میں چنگاڑتی ہوئی یہ بلا سیدھی عمرو یار کی طرف آ رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چادر سلیمانی کے باوجود اسے دیکھ رہی ہے۔ اب تو عمرو یار بے حد گھبرایا اور فوراً ہی واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ چنگاڑتی ہوئی بلا کالے پہاڑ کی حد تک پہنچ کر رک گئی، لیکن وہ مسلسل چنگاڑ رہی تھی اور پھر تو جیسے پورا کالا پہاڑ جاگ پڑا۔ اب عمرو یار کو پہاڑ کی ہر چٹان پر خوفناک اور عجیب و غریب قسم کی بلائیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سارا پہاڑ ہی ان بلاؤں سے بنا ہوا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو بڑی خوفناک بلائیں ہیں، یہ تو مجھے ایک لمحے میں چٹ کر جائیں گی، عمرو نے سوچتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ اور پھر اچانک اسے خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے مقدس چھتری نکال لی۔ اس مقدس چھتری میں یہ خاصیت تھی کہ اس کی موجودگی میں کسی جانور کا حملہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ عمرو یار نے ایک ہاتھ میں مقدس چھتری پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑ لی۔ یہ تلوار بھی اس نے اپنی زنبیل میں سے نکالی تھی۔ یہ تلوار عوج بن انا کی تھی۔ اس تلوار میں یہ خاصیت تھی کہ جس جانور کو یہ لگ جاتی اسے خود بخود ہلاک کر دیتی تھی۔ یہ تلوار اسے ایک بہت نیک آدمی نے خوش ہو کر دی تھی، لیکن تلوار بہت بڑی اور بھاری تھی، جبکہ عمرو یار دبلا پتلا اور مخونی سا آدمی تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بمشکل تلوار چلا سکتا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں چھتری تھی۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، اسے پھر ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے کھول کر اس نے اپنی رسی بنائی اور چھتری کو اس پگڑی کی مدد سے اپنے سینے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس طرح چھتری بھی کھلی ہوئی اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد تھے۔ اب وہ کوشش کر کے یہ بھاری تلوار چلا سکتا تھا، چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی اور اسے بمشکل اٹھا کر وہ دوبارہ کالے پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ اسے پہاڑ کی طرف آتا دیکھ کر خوفناک بلائیں اور زیادہ جوش و خروش سے چنگاڑنے لگیں۔ عمرو یار نے ڈرتے ڈرتے پہلی چٹان پر قدم رکھا اور اسی لمحے ایک خوفناک بلا چیختی چنگاڑتی ہوئی اس پر جپٹ پڑی۔ عمرو نے جلدی سے تلوار چلائی اور دوسرے لمحے اس خوفناک بلا کا سر اڑ کر دور جا گرا۔ اس بلا کے مرتے ہی عمرو یار کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کی تلوار خاصی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب تو چاروں طرف بلائیں ہی بلائیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ عمرو یار کی تلوار جس بلا سے ٹکراتی وہ فوراً ہی ہلاک ہو جاتی، لیکن بلائیں تو بے شمار تھیں۔ چھتری کی وجہ سے ان کا کوئی حملہ کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ تلوار بے حد بھاری تھی، اسی لیے اب عمرو یار بھی تھکنے لگا۔ اس کا سارا جسم پسینے پسینے ہو گیا اور وہ بری طرح سے ہانپنے لگا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی سستی دکھائی تو بلائیں ایک لمحے میں اسے چٹ کر جائیں گی۔ اسی لیے وہ مسلسل تلوار چلاتا رہا، لیکن پھر اچانک اسے ایک ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر ایک چٹان پر گر پڑا۔ یہ چٹان پہاڑ کے خاصے اندر واقع تھی۔ ہر طرف بلاؤں کا شور تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ چٹان پر گرنے کی وجہ سے اس کی پگڑی کھل گئی اور چھتری اچھل کر دور جا گری۔ اب تو بلاؤں کا حملہ تیز ہو گیا۔ عمرو یار بھی اب بری طرح تھک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اب جواب دینے لگ گئے تھے، لیکن اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، بلاؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور چٹان پر کھڑا ہو کر اور تیزی سے تلوار گھمانے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے دیکھا کہ چٹان پر جہاں وہ گرا تھا اور جہاں جہاں اس کے پیر لگ رہے تھے وہاں وہاں سے سفید رنگ جھانکنے لگ گیا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اتفاق سے وہ اسی چٹان پر آ پہنچا تھا جس کے نیچے اس کمرے تک جانے کا راستہ ہے۔ کاکوش جادوگر نے بتایا تھا کہ اس پر خون کا چھڑکاؤ کیا جائے تو راستہ کھلتا ہے۔ اب خون کا چھڑکاؤ کیسے ہو؟ اسی لمحے ایک چھوٹی بلا اچھل کر چٹان پر چڑھ آئی۔ چھتری نہ ہونے کی وجہ سے اب بلائیں بالکل قریب آ کر حملہ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ بلا اوپر چڑھی، باقی بلائیں بھی اچھل کر اس چٹان پر چڑھ آئیں۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ اب موت آ گئی ہے۔ وہ اس حد تک تھک چکا تھا کہ اب تو اس کے بازو بھی پوری طرح سے نہ ہل رہے تھے، لیکن جب بلاؤں نے چیختے ہوئے اس پر حملہ کیا تو اس نے جان کے خوف سے پوری قوت سے گھوم کر تلوار چلائی اور اس کی تلوار چاروں طرف بلاؤں کے جسموں سے کاٹتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمرو یار تھک کر وہیں چٹان پر گر پڑا۔ اب وہ ہمت ہار چکا تھا، لیکن اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ اور چٹان درمیان سے پھٹ گئی اور عمرو یار تلوار سمیت نیچے گہرائی میں جا گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی اوپر سے چٹان برابر ہو گئی۔ عمرو یار ایک دھماکے سے گرا اور اس کے منہ سے بے اختیار کئی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بار پھر اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھی تھیں،
کیونکہ اس طرح وہ بلاؤں سے بچ گیا تھا۔ وہ وہیں پڑا کافی دیر تک ہانپتا رہا، اس کی پگڑی اور چھتری باہر ہی رہ گئے تھے۔ جب اس کے ہوش و حواس درست ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے کمرے کے فرش پر پڑا ہوا ہے۔ کمرے کی چھت کے ساتھ ایک بڑا سا پنجرا لٹکا ہوا تھا جس کے اندر سنہرے رنگ کی چھوٹی سی چڑیا پھڑپھڑا رہی تھی۔ عمر یار اس چڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ ارے مجھے چڑیوں کی بولی تو نہیں آتی، اب میں کیا کروں؟ باہر بھی نہیں نکل سکتا، باہر بھی خوفناک بلائیں ہیں۔ عمر یار نے بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے اب تک اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اسے چڑیوں کی بولی آتی نہیں، تو پھر وہ چڑیا سے اس کا پر کیسے مانگے؟ وہ سوچنے لگا کہ یہ بونے بادشاہ والی دولت تو اسے بے حد مہنگی پڑ رہی ہے۔ اس کا تو خیال تھا کہ وہ جا کر بس بونے کی گردن مروڑ دے گا اور آدھا خزانہ اور ایک لال مل جائے گا، لیکن اب وہ اپنا 6 کونوں والا ہیرا بھی دے بیٹھا تھا اور ادھر خوفناک بلائیں بھی اس کے چاروں طرف اکٹھی تھیں اور وہ اس کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد جب اسے چڑیا کی بولی سمجھ میں نہ آئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے پر کی بجائے عوج بن انک کی تلوار مار کر اس پنجرے کو توڑ دے گا۔ جب یہ تلوار ایک ہی وار میں خوفناک بلاؤں کا خاتمہ کر سکتی ہے تو پھر یہ اس پنجرے کو بھی توڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے تلوار سنبھالی اور پھر پوری قوت سے اسے گھما کر چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے پنجرے پر مار دی۔ جیسے ہی تلوار پنجرے سے ٹکرائی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمر یار کو یوں محسوس ہوا جیسے چھت اس کے سر پر سے گزر گئی ہو۔ وہ منہ کے بل اوندھا زمین پر گر گیا اور خوف سے چیخنے لگا، لیکن چند لمحوں تک جب چھت یا اس کا کوئی پتھر اس پر نہ گرا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور دیکھا دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چھت اسی طرح موجود تھی، البتہ وہ چڑیا ماں پنجرے کے غائب ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پنجرا اور چڑیا کا کبھی وجود نہ رہا ہو۔ ارے یہ کہاں چلی گئی؟ عمر یار نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ اب تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اس کا تو خیال تھا کہ پنجرا ٹوٹ جائے گا اور وہ چڑیا کو پکڑ لے گا، لیکن اب تو نہ چڑیا تھی اور نہ پنجرا، البتہ باہر وہ خوفناک بلائیں ضرور موجود تھیں۔ عمر یار بے بسی اور مایوسی میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ ارے میں کس مصیبت میں پھنس گیا؟ ارے کوئی ہے جو مجھے اس مصیبت سے نکالے؟ عمر یار نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اچانک ایک آواز عمر یار کے کانوں سے ٹکرائی اور عمر یار یہ آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے گھوم کر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو اس نے کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی پری کو کھڑے دیکھا۔ یہ پری بالکل چھوٹی سی تھی اور اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے پر ستارہ بنا ہوا تھا۔ یہ ستارہ چمک رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم بھی بونی پری ہو؟ عمر یار نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بونی پریوں کی شہزادی ہوں، مگر تم اتنے بڑے ہو کر کیوں رو رہے ہو؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ میں نے تمہارے رونے کی آواز سنی اور یہاں آ گئی، بونی پری نے باریک سی آواز میں کہا، اور جواب میں عمر یار نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ تو تم ایک ظالم بادشاہ کے خلاف نیکی کی وجہ سے نہیں لڑ رہے، لیکن بلکہ خزانے کے لالچ میں لڑ رہے ہو۔ ایسی صورت میں تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں لالچی آدمی کی مدد نہیں کیا کرتی، بونی پری نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھی پری تم غلط سمجھ رہی ہو، خزانہ دولت تو میرے پاس بے تحاشا ہے، مجھے دولت کا کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بونے بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے اس بڑی عورت کے ساتھ آ گیا ہوں۔ عمر یار نے فوراً ہی پینتھرا بدلتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے بڑھیا سے وہ لال کیوں لیا اور دوسرے لال کا وعدہ بھی لیا اور پھر جلمی سے آدھے خزانے کا بھی باقاعدہ معاہدہ کیا؟ بونی پری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے سودا تو نہیں کیا، انعام لینے کا تو میں حقدار ہوں، میں نے تو خود 6 کونوں والا ہیرا بادشاہ کو دیا ہے، ایک لال لے لیا تو اس کے بدلے میں نے اسے اس سے زیادہ قیمتی چیز تو بھی دی ہے۔ عمر یار نے جواب دیا۔ اچھا ایک وعدہ کرو کہ تم جلمی سے آدھا خزانہ نہ مانگو گے، البتہ وہ انعام دے دے تو لے لینا، پھر میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہوں۔ بونی پری نے کہا۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ عمر یار نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ سوچ لو اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری زنبیل میں موجود ساری دولت غائب ہو جائے گی۔ بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ کر ہی وعدہ کیا ہے۔ عمر یار نے فوراً کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی زنبیل سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں نکال سکتا، اس لیے اسے پرواہ نہ تھی، اس کا مقصد اس وقت تو اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ تو سنو، چڑیا اور پنجرا یہاں سے غائب ہو کر سرخ پہاڑ کے نیچے کمرے میں چلا گیا ہے، کیونکہ تم نے اس پر تلوار ماری تھی۔ اگر تم وہاں جا کر دوبارہ اس پر تلوار مارو گے تو پھر وہ غائب ہو جائے گا۔ بونی پری نے اسے بتایا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے چڑیوں کی بولی تو نہیں آتی، عمر یار نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، اس کے کھانے سے تمہیں چڑیوں کی بولی آ جائے گی، بونی پری نے کہا، اور پھر اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک چھوٹا سا پھل نکال کر عمر یار کی جانب بڑھا دیا اور عمر یار نے وہ پھل لے کر منہ میں ڈال لیا۔ پھل بے حد لذیذ تھا، چند ہی لمحوں میں اسے کھا گیا۔ اس پھل کا اثر صرف 1 ہفتے تک رہے گا، اس کے بعد نہیں۔ اگر تم 1 ہفتے کے اندر سنہری چڑیا اور اس کے پنجرے تک پہنچ جاؤ گے تو تم اس کی بولی بول لو گے، اس کے بعد نہیں، بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔
لیکن میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ باہر تو بلائیں موجود ہیں۔ عمر و یار نے کہا، یہ میری چھڑی ہے، اسے ہاتھ میں رکھو، یہ تمہیں باہر بھی لے جائے گی اور اس کی موجودگی میں بلائیں تمہیں کچھ نہ کہہ سکیں گی۔ کالے پہاڑ کے باہر جب تم پہنچو گے تو میں تم سے یہ واپس لے لوں گی۔ بونی پری نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی دیتے ہوئے کہا اور عمر و یار نے خوش ہو کر اسے چھڑی لے لی۔ بونی پری غائب ہو گئی۔ عمر و یار نے چھڑی جیسے ہاتھ میں لی، اس کا جسم تیزی سے خود بخود چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے چھت خود بخود درمیان سے علیحدہ ہوگی اور پھر جیسے ہی عمر و یار کا جسم درمیانی خلا سے باہر نکلا، اس کے قدموں تلے چھت برابر ہو گئی۔ عمر و یار نے دیکھا کہ وہ اسی رنگ والی چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ چاروں طرف خوفناک بلائیں ویسے ہی اسے چٹان کو گھیرے ہوئے تھیں، لیکن عمر و یار کو دیکھنے کے باوجود وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے عمر و یار انہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ عمر و یار چھڑی ہاتھ میں پکڑے بڑی احتیاط سے اس چٹان سے نیچے اترا۔ ایک طرف پڑی ہوئی اس نے اپنی چھتری اٹھائی، اسے زنبیل میں ڈالا اور پگڑی اٹھا کر سر پر باندھ لی۔ سب خوفناک بلائیں اسی طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ عمر و یار تیزی سے چلتا ہوا کالے پہاڑ سے باہر جانے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ پہاڑ کی حدود سے باہر آتے ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر بونی پری اس کی مدد نہ کرتی تو وہ لازماً زندہ باہر نہ آ سکتا تھا، اور اگر باہر نہ نکلتا تو وہیں کمرے میں ہی بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا۔ اب یہ چھڑی مجھے دے دو۔ اسی لمحے بونی پری کی آواز سنائی دی اور عمر و یار نے چونک کر دیکھا تو بونی پری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بونی پری، تم بے حد اچھی ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چھڑی تم مجھے بخش دو؟ عمر و یار نے لالچ کرتے ہوئے کہا، نہیں، اسے واپس کر دو ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ بونی پری نے تیز لہجے میں کہا اور جل کر راکھ ہونے کا سن کر عمر و یار خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے چھڑی پری کی طرف بڑھا دی۔ اب تم جا کر سرخ پہاڑ میں وہ چڑیا حاصل کرو، بونی پری نے کہا۔ اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ اس مصیبت میں پھنسنے کی، میں تو اب واپس جاؤں گا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن کیسے واپس جاؤ گے؟ تمہیں اس دنیا سے واپسی کا راستہ ہی معلوم نہیں۔ بونی پری نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا یہ میری دنیا نہیں ہے؟ وہ بونوں کا ملک تو نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بھولے عمرو، یہ ساری بونوں کی ہی دنیا ہے۔ یہ دنیا بے حد وسیع و ریز ہے، اسی لیے تو میں بھی بونی ہوں۔ یہاں تمہیں بلاؤں کے علاوہ اور کوئی بڑا انسان کبھی نظر نہیں آئے گا، اور بونوں کی دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو ایک بار کسی مقصد کے لیے اس میں داخل ہو جائے تو پھر وہ یہیں مر جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لے باہر اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر یہاں تو تم بونے بادشاہ کو ہلاک کر دو تب باہر جا سکتے ہو، ورنہ تم یہیں مر جاؤ گے، کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکو گے۔ بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او، یہ تو واقعی میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش میں اس وقت لالچ نہ کرتا، اس بڑھیا نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ عمرو یار نے بے اختیار منہ پیٹتے ہوئے کہا، اس بڑھیا نے تو تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ تو تم بونوں کی فوج کے ہاتھوں اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ بونی پری نے جواب دیا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال اب تو مجھے اس بونے بادشاہ کو ہلاک کرنا ہی پڑے گا، لیکن بونی پری، تم نے بتایا ہے کہ یہ سرخ پہاڑ کہاں ہے اور میں اس کمرے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے کہا، سرخ پہاڑ پر سرخ بلائیں رہتی ہیں، وہاں بھی تمہیں اسی طرح رنگ ملی ہوئی چٹان ڈھونڈنی پڑے گی اور اس پر خون کا چھڑکاؤ کرنا ہوگا، تب ہی تم اندر کمرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ چڑیا کو پکڑنے کے بعد تم اسے فوراً ہلاک نہ کر دینا، ورنہ وہ کاکوش جادوگر ملک پر قبضہ کر لے گا۔ تم اس چڑیا کو پکڑ کر اس سے کہنا کہ وہ کاکوش جادوگر کی روح کو سامنے لے آئے، پہلے اس جادوگر کی روح کا خاتمہ کرنا، پھر بونے بادشاہ کا۔ بونی پری نے کہا اور اسی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ اچھا، اب تو یہ مصیبت بھگتنی پڑے گی، عمرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے سرخ پہاڑ تک پہنچا دے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فضا میں اڑتا ہوا سرخ رنگ کے پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ بالکل کالے پہاڑ کی طرح کا تھا، صرف اس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سرخ پہاڑ پر موجود خوفناک بلائیں، جن کا رنگ سرخ تھا، چیخنے لگیں۔ یہ بلائیں کالے پہاڑ سے زیادہ ہیبت ناک اور خونخوار نظر آ رہی تھیں۔ اب عمرو یار وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ان بلاؤں کو کیسے نپٹے۔ کالے پہاڑ پر تو اتفاقاً وہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس چٹان پر جا گرا تھا، لیکن یہاں وہ چٹان کیسے ڈھونڈے گا؟ پھر اب اس سے عوج بن انک کی تلوار بھی نہ چل سکتی تھی۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال لی۔ اس پڑیا میں سفوف بے ہوشی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس پڑیا میں موجود سفوف کو پہاڑ پر پھینک دیا جائے تو یہ ہوا میں مل جائے گا اور جو جو اس سفوف کو سونگے گا بے ہوش ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا، سرخ بلائیں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور زیادہ خوفناک انداز میں چیخنے چنگاڑنے لگیں۔ عمرو یار نے دیکھا کہ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ وہ عمرو یار کی طرف سے پہاڑ کی طرف کو چل رہی تھیں۔ چنانچہ پہاڑ کے قریب پہنچ کر اس نے سفوف والی پڑیا کھولی اور اسے فضا میں اچھال دیا اور سفوف ہوا میں غائب ہو گیا۔
عمر یار نے جلدی سے پڑیا کو دوبارہ باندھا اور پھر کھولا تو اتنا صفوف اور موجود تھا۔ اس نے یہ صفوف بھی ہوا میں اچھال دیا۔ اس نے اس طرح کئی بار پڑیا باندھی اور کئی بار کھولی اور ہر بار پڑیا میں موجود ہونے والا صفوف فضا میں اچھال دیا۔ اس پڑیا میں یہ خاصیت تھی کہ اسے خالی کمرے میں جب دوبارہ باندھ لیا جاتا تو نیا صفوف اس میں موجود ہوتا۔ جب عمر یار کو یقین ہو گیا کہ ان بلاؤں کے لیے کافی مقدار میں صفوف ہوا میں مل چکا ہے تو اس نے پڑیا باندھ کر واپس زنبیل میں ڈال لی۔ بلائیں اسی طرح چنگاڑ رہی تھیں۔ کافی دیر تک عمر یار خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ ان پر صفوف کا کوئی اثر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ عمر یار مایوس ہونے لگا کہ صفوف نے ان بلاؤں پر کوئی اثر نہیں کیا اور اب وہ کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے دھڑ دھڑ کر کے ان بلاؤں کو پہاڑ کی چٹانوں پر گرتے دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بے ہوش ہوتی جا رہی تھیں۔ عمر یار کے حلق سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کی ترکیب بے حد کامیاب رہی تھی۔ جب سب بلائیں بے ہوش ہو گئیں تو عمر یار تیزی سے آگے بڑھا اور سرخ پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ اب اس نے وہ چٹان ڈھونڈنی تھی۔ وہ ہر چٹان پر ہاتھ مل مل کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد اچانک ایک بڑی سی چٹان پر جب اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ پر رنگ لگ گیا اور وہاں سے چٹان سفید نظر آنے لگی۔ عمر یار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ صاف کیا۔ اب مسئلہ تھا چٹان پر خون کے چھڑکاؤ کا۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس نے قریب ہی موجود ایک چھوٹی سی بلا کو اٹھا کر چٹان کے کنارے پر رکھ دیا۔ بلا بظاہر بے حد خوفناک تھی لیکن وہ بے ہوش تھی۔ عمر یار نے جلدی سے تلوار نکالی اور پھر چٹان پر چڑھ کر اس نے تلوار کی مدد سے بلا کے دو ٹکڑے کر دیے۔ بلا کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ عمر یار نے خون میں انگلیاں ڈبوئیں اور پھر انہیں چٹان پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں ایک کڑاکا سا ہوا اور چٹان درمیان سے پھٹ گئی اور عمر یار تلوار سمیت نیچے گہرائی میں جا گرا۔ اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو لگی لیکن کامیابی کی خوشی میں وہ ساری تکلیف بھول گیا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اوپر چھت دوبارہ مل چکی تھی اور چھت کے ساتھ وہی پنجرا لٹک رہا تھا اور اس میں سنہری چڑیا پھڑپڑا رہی تھی۔ یہ وہی پنجرا تھا جو کالے پہاڑ سے غائب ہو گیا تھا۔ اچھی چڑیا، مجھے اپنا ایک پر تحفے کے طور پر دے دو، عمر یار نے کہا اور اس بار اس کے حلق سے انسانی آواز کی بجائے چڑیا کی طرح چوں چوں کی آوازیں نکلی تھیں۔ میں تمہیں پر تو دے دوں لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ چڑیا نے بھی اسی طرح چوں چوں کرتے ہوئے کہا اور اس کی بات عمر یار کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب عمر یار کیسے وعدہ کر سکتا تھا؟ جب تک چڑیا نہ مرتی بونا بادشاہ نہ مر سکتا تھا۔ لیکن تمہارے اندر تو بونے بادشاہ کی روح ہے۔ جب تک تم نہیں مرو گی بونا بادشاہ نہیں مر سکتا، اس لیے تمہارا مرنا تو لازمی ہے۔ عمر یار نے کہا تو پھر میں تمہیں پر نہیں دیتی، چڑیا نے فوراً جواب دیا۔ اب تو عمر یار بڑا چکرایا۔ اس کی ساری محنت ضائع ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے تو کاکوش نے بتایا تھا کہ جب میں تمہاری بولی میں تم سے پر مانگوں گا تو تم ضرور دو گی، انکار نہیں کرو گی، عمر یار نے کہا۔ وہ شرط صرف کالے پہاڑ تک محدود تھی۔ اگر تم وہاں مجھ سے میری بولی میں پر مانگتے تو مجھے دینا پڑتا، لیکن اب میں اس پابندی سے آزاد ہو چکی ہوں۔ اب میری مرضی ہے کہ میں تمہیں پر دوں یا نہ دوں، چڑیا نے جواب دیا۔ اچھی چڑیا، تم ہی اس کا کوئی حل نکالو، میں نے برحال بونے بادشاہ کا خاتمہ کرنا ہے، عمر یار نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ اس کی ایک اور صورت ہے، یہ کہ تم پہلے مجھے کالا انگور لا کر کھلاؤ۔ اس انگور کے کھانے کے بعد بونے بادشاہ کی روح میرے جسم سے نکل جائے گی اور بونا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا اور میں بھی زندہ رہوں گی، چڑیا نے جواب دیا۔ کالا انگور وہ کہاں سے ملے گا؟ عمر یار نے پوچھا۔ کالا انگور کالے پہاڑ کے عین درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور کالا جنگل کالے پہاڑ کے قریب ہے۔ تم وہاں جا کر کالا انگور لے آؤ، چڑیا نے کہا۔ اچھا، اب یہ مصیبت بھی پوری کرنی پڑے گی، اس بار اچھا پھنسا ہوں، برحال اب تو میں پھنس ہی گیا ہوں۔ اچھا تو یہ بھی بتاؤ کہ اس کا کوش جادوگر کی روح کہاں ہے؟ اسے بھی تو مارنا ہے۔ عمر یار کو اچانک بونی پری کی بات یاد آ گئی۔ کاکوش جادوگر کی روح سرخ گلاب میں ہے اور یہ گلاب اس سرخ پہاڑ کے قریب ایک بہت بڑی دلدل کے درمیان میں اگا ہوا ہے، چڑیا نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہ سرخ گلاب اور کالا انگور لے کر واپس آتا ہوں، لیکن اب میں یہاں سے نکلوں گا کیسے؟ پہلے تو بونی پری نے مجھے نکالا تھا، عمر یار نے کہا۔ تم ہوا میں اچھلو تو باہر موجود ہوگے، چڑیا نے کہا اور عمر یار جلدی سے اچھلا اور واقعی دوسرے لمحے وہ چٹان کے باہر کھڑا تھا۔ بلائیں ابھی تک ویسے ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ عمر یار چٹان سے اترا اور بھاگتا ہوا پہاڑ سے باہر نکل گیا۔ اسے خطرہ تھا کہیں بلائیں اچانک ہوش میں نہ آ جائیں۔ سرخ پہاڑ سے باہر آتے ہی اس نے دلدل کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے ایک بہت بڑی سرخ رنگ کی دلدل نظر آ گئی۔ دلدل بے حد وسیع و ریز اور خوفناک تھی اور سرخ رنگ کا گلاب عین اس کے درمیان میں موجود تھا۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عمر یار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی کھوپڑی میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے زنبیل اتاری اور اس میں سے ایک سنہرے رنگ کی رسی باہر نکالی۔ یہ رسی بظاہر تو چھوٹی سی تھی لیکن باہر آتے ہی وہ بڑی ہوتی گئی۔ عمر یار نے اس کا ایک سرا درخت کے باندھ دیا اور دوسرا سرے کو پکڑ کر وہ دلدل کے کنارے بھاگنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بھاگ رہا تھا رسی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ کنارے کنارے بھاگتے بھاگتے آخر وہ دلدل کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔
یہاں پہنچ کر اس نے رسی کے دوسرے سرے کو ایک اور درخت کے تنے کے ساتھ کھینچ کر باندھ دیا۔ اب رسی دلدل کے اوپر تنی ہوئی تھی۔ عمر یار نے رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑ کر جھولنے لگا۔ اب وہ تیزی سے دلدل کے اوپر تنی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھولتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ سیدھا دلدل کے اندر جا گرے گا اور پھر اسے موت سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ لیکن دلدل کم وقت بے حد بہت بڑی تھی۔ پہلے تو عمر یار جوش میں آگے بڑھتا گیا، لیکن اب اس کے بازو تھکنے لگے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی گر پڑے گا۔ پھول ابھی بہت دور تھا۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ سرخ رنگ کا گلاب کھلا ہوا تھا۔ عمر یار نے اپنے دونوں پیر رسی سے پھنسایا اور الٹا لٹک گیا تو اس کے ہاتھ اس پھول تک پہنچ گئے اور اس نے ایک جھٹکے سے پھول توڑ لیا، اور جیسے اس نے پھول توڑا ایک زوردار کڑاکا ہوا اور عمر یار کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سر کے بل دلدل میں گرا ہو۔ اس کا جسم واقعی تیزی سے نیچے گرا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا کیونکہ وہ نیچے سخت زمین پر گرا تھا اور دلدل غائب ہو چکی تھی۔ او تو یہ دلدل جادو کی تھی۔ اچھا ہوا میں نے اس میں قدم نہیں رکھا، ورنہ مارا جاتا۔ عمر یار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے گلاب کا پھول اور رسی کو زنبیل میں ڈالا۔ اب کا کوہ جادوگر کی روح اس کے قبضے میں پہنچ چکی تھی، اور چونکہ اس نے دلدل میں قدم رکھے بغیر پھول توڑ لیا تھا، اس لیے کا کوہ جادوگر کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، ورنہ وہ ضرور اپنی روح کو بچانے کے لیے آتا۔ اب رہ گیا تھا کالا انگور۔ اس کے لیے اسے دوبارہ کالے پہاڑ پر جانا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں کالے جنگل تک پہنچنے کا حکم دیا۔ چپلوں نے اسے تیزی سے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ کالے جنگل کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے چپلوں کو اتار کر دوبارہ زنبیل میں ڈالا اور جوتے پہن کر اس نے عوج بن انک والی تلوار نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لی، تاکہ اگر کوئی درندہ جنگل میں سامنے آئے تو وہ اسے بھی ہلاک کر سکے۔ اور پھر وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل خاصا بڑا تھا، لیکن وہ جوش میں چلتا رہا اور پھر وہ انگور کی بیل تک پہنچ گیا جو جنگل کے عین درمیان میں ایک درخت پر چڑھی ہوئی تھی، اور اس ساری بیل میں ایک دانہ انگور ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ چونکہ سارے جنگل میں اسے کوئی درندہ نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے اس نے تلوار واپس زنبیل میں ڈال لی اور درخت پر چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کالا انگور توڑ چکا تھا۔ کالے انگور کے ٹوٹتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمر یار نے دیکھا کہ وہ درخت کے بجائے زمین پر کھڑا تھا اور جنگل غائب ہو چکا تھا۔ البتہ کالے رنگ کا پہاڑ سامنے موجود تھا۔ اس نے انگور کا دانہ بھی زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر سرخ پہاڑ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سنہری چپلوں نے اسے جلد ہی سرخ پہاڑ تک پہنچا دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلائیں ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ وہ جلدی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اب چونکہ اسے چٹان کا علم تھا، اسی لیے وہ چند ہی لمحوں میں اس چٹان تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک اور بلا کو ہلاک کر کے اس کا خون چٹان پر چھڑکا تو ایک بار پھر وہ کمرے کے اندر جا گرا، لیکن اس بار اسے چوٹ نہ لگی۔ کمال ہے، اس بار مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تمہارے پاس سرخ گلاب اور کالا انگور ہے، چڑیا نے خوش ہو کر جواب دیا، اور عمر یار ہنس پڑا۔ تم واقعی ذہین ہو۔ تم نے جس طرح سرخ گلاب توڑا ہے وہ صرف تمہارا ہی کام تھا، ورنہ اور کوئی شخص کسی بھی طرح سرخ گلاب کو نہ توڑ سکتا تھا، چڑیا نے کہا۔ شکریہ سنہری چڑیا، میں تمہارے لیے کالا انگور لے آیا ہوں۔ اب تو مجھے اپنا پر تحفے میں دے دو۔ عمر یار نے زنبیل میں سے کالا انگور باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں لے لو، چڑیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنی چونچ سے نوچ کر ایک بار پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ عمر یار نے پر کو پکڑ کر جیسے ہی پنجرے پر مارا، ایک دھماکہ ہوا اور پنجرہ غائب ہو گیا اور چڑیا اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ اب مجھے وہ کالا انگور کھلا دو، سنہری چڑیا نے کہا۔ ابھی نہیں، میں اس بادشاہ کے سامنے تمہیں انگور کھلاؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ میں نے بادشاہ کو مارا ہے، عمر یار نے کہا۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو، سنہری چڑیا نے کہا۔ کیوں؟ عمر یار نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں ایک لمحے میں بونوں کی دنیا میں پہنچا دوں گی، سنہری چڑیا نے کہا، اور عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد اسے پھر اپنے پیروں تلے زمین کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھول دو، چڑیا کی آواز سنائی دی، اور عمر یار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے میدان کے کنارے پر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھو، سامنے بادشاہ اور اس کی فوج موجود ہے۔ بادشاہ جلمی سے شادی کرنے والا ہے، چڑیا نے چہکتے ہوئے کہا، اور عمر یار نے چٹان سے سر باہر نکال کر دیکھا تو واقعی اس بڑے میدان میں لاکھوں کروڑوں بونے جمع تھے، پوری فوج بھی موجود تھی۔ درمیان میں ایک تخت پر وہ بونا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ ایک کرسی پر جلمی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ کوہ جادوگر اس کی شادی کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ کوئی جڑی بوٹی کو آگ لگا کر اس کا دھواں ادھر ادھر بکھیر رہا تھا، لیکن یہ شادی تو 14ویں رات کی ہونی تھی، اور 14ویں رات میں تو ابھی دیر ہے، عمر یار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ساری کارستانی کا کوہ جادوگر کی ہے۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جلد از جلد جلمی سے شادی کر لے تاکہ عمرو کا مقصد فوت ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے فوری شادی کا حکم دے دیا، چڑیا نے اسے بتایا۔
اوہ، اس کا مطلب ہے کہ میں وقت پر آ گیا ہوں، عمر یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر چٹان سے باہر نکل آیا۔ ٹھہر جاؤ، یہ شادی نہیں ہو سکتی، عمر یار نے زور سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز پورے میدان میں گونج گئی۔ بادشاہ کا کوہ جادوگر اور سارے بونے اس کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو، بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور بونے تلواریں سنبھالے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میرے پاس سرخ گلاب اور سنہری چڑیا موجود ہے، اگر بونے نہ رکے تو میں کاکوش جادوگر اور بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دوں گا۔ عمر یار نے جلدی سے زنبیل میں سے سرخ گلاب نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، چڑیا تو پہلے ہی اس کے دوسرے ہاتھ پر موجود تھی۔ اس کی بات سن کر بونے رک گئے۔ تم نے یہ سرخ گلاب کیسے حاصل کر لیا؟ یہ مجھے دے دو، میں تمہیں خزانہ دوں گا۔ سرخ گلاب دیکھتے ہی کاکوش جادوگر نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ادھر بادشاہ بھی سنہری چڑیا کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور مجھے باندھ کر مارنے لگے تھے، اسی لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، دھوکے باز جادوگر، عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے پھول کی پتیاں نوچنی شروع کر دیں۔ کاکوش جادوگر چیخ مار کر زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں، اور پھر عمر یار نے پھول کو پوری طرح مسل دیا، اور اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کاکوش جادوگر ہلاک ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو عمر یار، مجھے مت مارنا، بونے بادشاہ نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، اور تم ظالم بھی ہو، اس لیے تمہاری موت لازمی ہے، عمر یار نے کہا، اور جلدی سے اس نے کالا انگور نکال کر چڑیا کی چونچ میں دے دیا۔ جیسے ہی چڑیا نے کالا انگور چبایا، بونا بادشاہ چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی سب بونوں نے شور مچا دیا، اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر جلمی کے سر پر رکھ دیا، اور سب اس کے سامنے جھک گئے۔ اسی لمحے جلمی کی ماں بوڑھی راکھی دوڑتی ہوئی آئی اور عمر یار سے چمٹ گئی۔ اس نے جلدی سے لال نکال کر اسے دیا اور بار بار شکریہ ادا کرنے لگی۔ بوڑھی راکی، میں نے تمہاری بیٹی کو ملکہ بنا دیا ہے، میں بونی پری سے وعدے کے مطابق اب خزانہ نہیں مانگ سکتا، تم اپنی بیٹی کے کہو کہ وعدہ خزانہ اور 6 کونوں والا ہیرا مجھے انعام میں دے دے، اور بوڑھی راکی نے وعدہ کر لیا۔ چڑیا کالا انگور نگل کر غائب ہو گئی تھی، اور پھر جلمی نے اپنی ماں کے کہنے پر بے شمار خزانہ اور 6 کونوں والا ہیرا انعام کے طور پر عمر یار کو دے دیا۔ عمر یار اتنا بڑا خزانہ ملنے پر بے حد خوش تھا، یہ خزانہ اس کی توقع سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اور پھر چند دن جلمی ملکہ کے جشن میں گزار کر وہ بوڑھی راکی کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔